آج ایک کہانی سنتے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جہاں ایمان ایک تھا لیکن دل ایک دوسرے سے بٹے ہوئے تھے۔ چلیں اس میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ اچھا، تو ایک گاؤں تھا اور اسے گاؤں کے اندر تھے دو محلے۔ دیکھنے میں تو سب ٹھیک لگتا تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ ان کے بیچ ایک بہت گہری دراڑ تھی۔ دونوں محلوں کے لوگ خود کو ہی سچا مسلمان سمجھتے تھے اور دوسرے کو ظاہر ہے غلط۔ اور سب سے عجیب بات کیا تھی کہ ان کی مسجد ایک تھی، وہ ایک ہی قرآن پڑھتے تھے اور ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، لیکن ان سب مشترکہ باتوں کے باوجود دل ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ یہ جو بنیادی اتحاد تھا وہ بھی انہیں قریب لانے کے لیے کافی نہیں ہو رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ دوری، یہ فاصلہ کھلی دشمنی میں آخر بدلا کیسے؟ دیکھیے، یہ کوئی ایک رات میں نہیں ہوا، بلکہ ایک بہت ہی سست اور زہریلا عمل تھا جس نے پورے گاؤں کی فضا کو ہی خراب کر دیا تھا۔ شروعات ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ پہلے سلام دعا کم ہو گئی، پھر چہروں سے مسکراہٹیں غائب ہونے لگیں، اور آخرکار جو صرف ایک نظریاتی اختلاف تھا وہ ذاتی دشمنی کی شکل اختیار کر گیا۔ سماجی تعلقات کا جو پورا تانا بانا تھا وہ دھیرے دھیرے بکھر رہا تھا۔ لیکن پھر جب مایوسی بہت گہری ہو رہی تھی، اس گاؤں میں ایک بزرگ تشریف لائے، اور وہ اپنے ساتھ ایک بالکل مختلف طرح کی موجودگی لائے، ایک ایسی موجودگی جو شاید تبدیلی کا اشارہ تھی۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص بات تھی۔ ان کے چہرے پر ایک نور تھا، زبان میں بہت نرمی، اور ان کی آنکھوں میں گاؤں والوں کی اس حالت پر ایک گہرا درد نظر آتا تھا۔ وہ یہاں کوئی فیصلہ سنانے نہیں آئے تھے، بلکہ شاید دلوں کو جوڑنے آئے تھے۔ انہوں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بالکل نہیں۔ اس کے بجائے انہوں نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری بات چیت شروع کی۔ ان کا طریقہ تھا سوالات پوچھنا۔ ان کا پہلا سوال بہت ہی بنیادی تھا۔ انہوں نے اس تقسیم شدہ ہجوم سے پوچھا، کیا تمہارا رب الگ ہے؟ ایک ایسا سوال جس کا مقصد تھا انہیں ان کی مشترکہ بنیاد کی یاد دلانا۔ اور جواب بالکل فوراً اور ایک ساتھ آیا۔ سب نے مل کر کہا، نہیں، اللہ ایک ہے۔ اس ایک لمحے کے لیے وہ گاؤں ایک آواز میں متحد ہو گیا تھا۔ بزرگ رکے نہیں، انہوں نے پھر ایک اور سوال پوچھا جو ان کے مشترکہ عقیدے کی اور گہرائی میں جاتا تھا۔ اچھا، تو کیا تمہارا قرآن الگ ہے؟ اور اس سوال پر ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ سب چپ ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کا قرآن بھی ایک ہی تھا۔ یہ خاموشی شاید الفاظ سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ یہ ایک اجتماعی احساس کا لمحہ تھا۔ تو جب بزرگ نے پوچھا کہ آخر اس دشمنی کی وجہ کیا ہے، تو گاؤں والوں نے یہی کہا، یہ ہم جیسے نہیں سوچتے، یہ لوگ غلط ہیں۔ یعنی ان کی تقسیم بنیادی عقائد پر نہیں تھی، بلکہ صرف سوچ کے فرق پر تھی۔ اور یہیں پر بزرگ نے اس کہانی کا مرکزی سبق دیا۔ انہوں نے نفرت کا جواب حکمت سے دیا اور دین اور فرقے کے درمیان جو فرق ہے اسے واضح کیا۔ دو مسکرائے اور بہت نرمی سے فرمایا، اسلام نے اختلاف پر نفرت نہیں سکھائی، اسلام نے تو اخلاق، صبر اور برداشت سکھائی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی تھی کہ ایمان کا مقصد کردار بنانا ہے، تقسیم پیدا کرنا نہیں۔ پھر انہوں نے وہ بات کہی جو سیدھی دلوں میں اتر گئی، ایک ایسا جملہ جو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ فرقہ وہ ہے جو دل توڑ دے، اور دین وہ ہے جو دل جوڑ دے۔ تو اہم نکتہ یہ ہے، فرقہ صرف ایک گروہ نہیں، بلکہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو دلوں کو توڑتی ہے، اور دین کوئی بھی ایسی چیز ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور سوچ ہے۔ اپنے پیغام کو مزید پختہ کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کی ایک بنیادی آیت یاد دلائی، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی تھی کہ ان کا آپس کا رشتہ کسی بھی تقسیم سے کہیں زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اس سب کا آخر اثر کیا ہوا، اور اس کہانی میں ہم سب کے لیے کیا پیغام چھپا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس واقعے نے گاؤں والوں کو آخر بدلا کیسے۔ دیکھیے، اس دن کوئی فرقہ ختم نہیں ہوا، نظریاتی اختلافات وہیں رہے، لیکن جو چیز بدلی وہ بہت گہری تھی۔ بہت سے ٹوٹے ہوئے دل دوبارہ جڑ گئے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اختلافات کے ساتھ بھی محبت سے رہا جا سکتا ہے۔ گاؤں والوں نے جو سبق سیکھے وہ آج بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں۔ پہلا، کہ اسلام محبت اور امن کا دین ہے، نفرت کا نہیں۔ دوسرا، کہ خود کو بہتر اور دوسرے کو کمتر سمجھنا دین کی نہیں بلکہ نفس کی پیروی ہے۔ اور آخر میں کہ اصل راستہ فرقوں سے اوپر اٹھ کر قرآن اور سنت کو تھامنے میں ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں اس آخری سوال پر چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم سچے مسلمان بن سکتے ہیں؟ فرقوں کے نہیں بلکہ دلوں کے محافظ۔ آمین۔